بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کے بعد مشرکین کے ساتھ مقابلہ۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں اپنے ماموں ابو جہل بن ہشام کے پاس آیا اور وہ شرفائے قریش میں سے تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اس نے پوچھا، کون ہو؟ میں نے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے ماموں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور کہنے لگا، ایسا نہ کرنا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، میں پھر ایک اور امیر قریش کے پاس گیا اور اسے بھی اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی۔ اس نے بھی اپنے گھر کا دروازہ مجھ پر بند کر دیا اور کہنے لگا، ایسا نہ کرنا۔ میں نے کہا، تم کیسے ہو کہ دوسرے مسلمانوں کو مارتے ہو اور مجھ پر اپنا دروازہ بند کرتے ہو اور مجھے کچھ نہیں کہتے؟ وہ بولا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اسلام ظاہر ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں چاہتا ہوں کہ میرا مسلمان ہونا سب پر ظاہر ہو۔ وہ بولا کہ تم خانہ کعبہ میں جا کر فلاں شخص سے ملو اور کہو، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں خانہ کعبہ میں گیا اور اس شخص سے ملا اور اسے اپنے مسلمان ہونے کے متعلق بتایا۔ اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا، عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا ہے، عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں پھر چاروں جانب سے مشرک مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مجھے مارنے لگے۔ میرے ماموں نے دیکھا تو دریافت کیا، یہ کیا تماشا ہے؟ انہوں نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس نے مجھ سے لوگوں کو دور ہٹایا اور کہا، میں نے تمہیں پناہ دی اور مشرکوں نے مجھے مارنا چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے ماموں سے کہا، میں نے تجھے تیری پناہ واپس لوٹائی۔ اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، اور پھر انہیں مارتا رہا، ان سے مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے دین اسلام کو نصرت عطا فرمائی۔ السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ بھی حضرت عمر فاروق سے منسوب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ایک مشرک جمیل بن عمر جو کہ ڈھول بجانے کا ماہر تھا، اس نے چیخ چیخ کر اعلان کرنا شروع کیا کہ خطاب کا بیٹا عمر بے دین ہو گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ جھوٹا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ مکہ مکرمہ کے مشرکین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا اور کرنا شروع کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جاتے تھے، اگر ہماری تعداد 300 ہوتی تو مکہ مکرمہ میں یا تم رہتے یا پھر ہم رہتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانہ کعبہ کا اعلانیہ طواف کرنا حضرت عمر فاروق کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہم حق پر ہیں اور مشرک باطل ہیں تو پھر ہم اپنے دین کو ان سے خفیہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم علی الاعلان عبادت کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں دین کا اعلان کروں۔ رب کعبہ کی قسم، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اسلام قبول کرنے سے قبل مشرکین کی محافل میں بھی اعلانیہ شریک ہوتا تھا، اور اب دین اسلام کا بھی خوب چرچا کروں گا اور دیکھوں گا کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی طرف غلط نظروں سے دیکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور صحن کعبہ میں مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جو مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کی ہے۔
میں تمہیں بھی دین حق کی دعوت دیتا ہوں، اور اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی۔ حضرت عمر فاروق نے اس اعلان کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد سے اسلام کو کبھی زوال نہ آیا اور مسلمانوں کو بھی کبھی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد حق اور باطل میں فرق نمایاں ہو گیا۔